بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل اپنی طبیعت کے لحاظ سے بچے تھے، ضدی قسم کے بچے۔ جب بھی انہیں کسی کام کا بولا جاتا تو وہ الٹ کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے، گویا وہ ضروری سمجھتے تھے کہ ہر اس بات کو بدل ڈالیں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے، بالکل ضدی بچے کی طرح۔ جیسے کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے تو وہ بیٹھ جاتے، بیٹھنے کو کہا جائے تو کھڑا ہو جائے، خاموش رہنے کو کہا جائے تو وہ بول پڑے۔ انہی میں بچوں کی ضد شریر و خباثت، دشمنوں کا مذاق، پاگلوں کی حماقت تھی۔ ویسے گاؤں میں رہنا چاہتے تھے کہ کھانا کھائیں، لذیذ سبزیاں کھائیں، ترکاریوں کا کھانا کھائیں۔ آج ہم انشاءاللہ بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور کھاتے جاؤ اور اسی میں سے داخل ہو جاؤ، اور کہو ہمارا سوال معافی مانگنا ہے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، نیکوکاروں کو زیادہ دیں گے۔ وہ اس خدائی حکم سے ناراض ہو گئے، بستی میں ہنسی مذاق، مجبوری، ناگواری سے اپنے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ ظالموں نے وہ بات جو انہیں کہی گئی تھی دوسرے پیرائے میں بدل ڈالی۔ پھر اللہ نے ان پر ایک آزمائش اور مصیبت کی، ان پر ایک وبا بھیجی جس سے وہ چوہوں کی موت مر گئے۔ انہیں جب کسی کام کا حکم دیا جاتا بہت زیادہ سوال کرتے، کوریدتے۔ آدمی کی طرح جو عمل کرنا نہیں چاہتا زیادہ سوال کرتا ہے، بال کی کھال اتارتا ہے۔ بنی اسرائیل میں قتل کا ایک حادثہ پیش آیا تو بنی اسرائیل نے اسے اہم سمجھا، وہ قاتل تک نہ پہنچ پائیں۔ قاتل کے بارے میں یہ سوال لوگوں کی گفتگو بن چکا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس معاملے میں ہماری مدد کیجیے، دعا کریں کہ وہ ہمیں قاتل کا نام بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہی مصیبت حل ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل شروع ہو گئے سوال کرنے، مذاق اڑانے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ یہاں انہوں نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے جو بوڑھی ہے نہ جوان ہے، پس درمیانی عمر کی ہو، پس جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس سے بجا لاؤ۔ وہ اس سوال پر بھی نہ رکے بلکہ اس کے رنگ کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ واضح کرے کہ ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہو۔ انہوں نے کہا، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والے کو بھاتی ہو۔ انہیں کوئی اور سوال نہ ملا اور یوں ہی یہ سوال کر دیا۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ دراصل گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اللہ نے اگر چاہا تو ہم راہ راست پر آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ محنت والی ہو، نہ زمین پر ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، ٹھیک ٹھاک ہو اور اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اس دفعہ انہیں کوئی توفیق ملی، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا ہم راہ راست پر آ جائیں گے، تو انہیں سمجھ آ گئی۔ لیکن ان کے سوالات ان پر معاملہ تنگ کر دیا۔ اگر وہ اسی گائے میں ذبح کر دیتے تو کافی ہوتی، لیکن انہوں نے شدت اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے لیے مشکل کر دی۔ انہوں نے ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی جو گہرے زرد رنگ کی ہو، درمیانی عمر کی ہو، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، ہر عیب سے پاک ہو۔ ایسی عجیب و غریب گائے کا وجود نادر ہوا کرتا ہے۔ گائے یا بوڑھی عمر کی ہوتی ہے یا نو عمر کی۔ اگر نوجوان ہے تو زرد رنگ کی نہیں، اگر گائے جوان ہے تو زرد رنگ کی ہوئے تو گہرا رنگ نہیں ہوتا۔ اگر گائے جوان اور گہرے زرد رنگ والی ملتی ہے تو ہل میں جوتنے والی ہوتی ہے۔ اگر گائے ان گہرے زرد رنگ کی والی ہوتی ہے تو ہل جوتنے والی نہ بھی ہو تو بھی کھیتی کو پانی پلانے والی ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی عیب ضرور اس میں ہوتا ہے۔ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کس قسم کی ہو، وہ تھک گئے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک یتیم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو انہیں یہ گائے مل گئی۔
جس کو صاف بیان کیے گئے ہیں کہ ایک یتیم کے ہاں جو انہوں نے بڑی بھاری قیمت میں سے خرید لیا، پھر اسے ذبح کیا، مگر وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کے جسم پر گائے کے جسم کا کوئی ٹکڑا مارا جائے، وہ زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام خود بتائے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ بنی اسرائیل جانوروں کی زندگی سے نکل کر انسانی زندگی میں آ گئے اور وہ خشک سرزمین میں معزز آزاد لوگوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ وہیں پر انہیں اللہ کی شریعت اور قانون کی ضرورت محسوس ہوئی، ان کے درمیان فیصلہ کرے اور ان کے لیے راستہ روشن کرے۔ یقیناً انسان بحیثیت انسان کے اللہ کی شریعت اور اپنے رب کی طرف سے نور کی رہنمائی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سارا جہاں تاریک در تاریک ہے، البتہ جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نور وہی روشن ہے۔ یہ وہ روشنی انبیاء کرام کی روشنی ہے جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور جس نے اس نور سے ہدایت پائی وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بس اس نور کے بغیر عقائد ہم ابہام خرافات ہیں جس پر بچے بھی ہنستے ہیں۔ کیا تم نے مشرکین، کفار، یہود و نصارہ کے عقائد، خرافات اور قصے کہانیاں نہیں سنی؟ وہاں پر علم جہالت، گمان، شک کا نام ہے۔ وہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ گمان کچھ بھی تو حق ہے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ وہاں اخلاق میں افراتفری کی کمی، زیادتی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو انبیاء کی پیروی نہیں کرتے، حقوق کو کیسے ہڑپ کرتے ہیں، حدود سے کیسے تجاوز کرتے ہیں، خواہشات کی کس طرح سے پیروی کرتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا جو لوگ انبیاء کرام کی نافرمانی کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔